آپ ایک فنی واقعہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہارٹ اٹیک کے بعد ازدواجی زندگی جو سیکشول لائف ہے کب سے شروع کر سکتا ہے؟ ویاگرا، سلاجیت وغیرہ، تو کیا اس کے استعمال کی اجازت ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، سیریس ڈسکشن بہت ہو گئی. اب آپ ایک فنی واقعہ جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا نعمان، ویسے تو کافی سارے واقعات ہوتے ہیں بندے کی زندگی میں، کافی سارے فنی بھی ہوتے ہیں، سیریس بھی ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کی بات چل رہی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے کالج لائف سے. ایک واقعہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. ہوا یوں تھا، ہم ایف ایس سی میں تھے، تو ہم نے ایک انوکھا سین کیا تھا کالج میں. ہمارے کالج کے پرنسپل کو، ڈائریکٹر کو تقریباً ہارٹ اٹیکس ہو چکے تھے. ہوا کیا تھا، ہم نے ریڈی جانتے ہیں نا آپ جی کو؟ جی اچھا، جی، وہ ریڈی ہائر کی ایک بندے کو 50 روپے دی. اس زمانے میں 50 روپے بہت ہوتے تھے. اچھا 50 روپے دیے، اس سے ریڈی لی. ارلی مارننگ ہم جا رہے ہیں، ٹائی پہنی ہوئی ہے، یہ ٹائی اور یہ سوٹ پہنا ہوا ہے، اپنے اسکول کا یونیفارم، کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، جا رہے ہیں. اچھا گھوڑا ہم نے ایسا ٹھک 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 کر کے ہم جا رہے ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا ہم کالج کے اندر چلے گئے. جیسے ہم چلے گئے، وہ گراؤنڈ میں سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں، وہ ایسے آگے یار یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی سین تھا ان کے لیے. پرنسپل صاحب اور ڈائریکٹر صاحب ادھر کھڑے ہیں. اچھا ان کو بار بار ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یار. ہم گھوڑے کو گھمائے جا رہے ہیں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. اچھا پھر انہوں نے کیا کیا، ہماری پیشی ہوئی ہماری اسمبلی میں. پوچھا یار کیوں کیا ہے؟ جب وہ تو پھر ہمیں اٹیک ہونا شروع ہوا. پوچھ رہے تھے کہ یار آپ کی فیملی کو بتائیں گے. تو دس واز سم تھنگ. ایک وہ کالج لائف سے ایک سٹوری یاد آ گئی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ڈائریکٹر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گئے، پھر جو ہے آپ کا نمبر آیا، تو اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ نعمان، یہ آپ کا جو کویشچن ہے نا، دس سمرائزز آپ کا جو تھیم ہے. یہاں پہ میں اپنے آڈینس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاؤں گا بچاؤ کیسے ممکن ہے. دیکھیں، جو میں نے آپ کو وجوہات بتائیں، کافی سارے اور بھی ہیں جو میں گنوا نہیں سکا، جو کہ ابھی بھی میڈیکل والے ریسرچ کر رہے ہیں، فائنڈ آؤٹ دا کاز. امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا لائف اسٹائل. جس طرح سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے نا، اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز کے لیے ٹائم نکالنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. پلانٹیشن کرنی ہے آپ نے. دیکھیں یہ چیز نہیں کریں گے نا، آپ کی آگے جو آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ ہمارے سے بھی زیادہ رسک میں ہیں. اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے. بلڈ پریشر، شوگر کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ایک تو اس کی تشخیص لیٹ ہوتی ہے، دوسرا جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ اسی چیز کو اور پروان چڑھا رہا ہے. تو اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفائی کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر، شوگر نہیں ہوگا. وہ نہیں ہوں گے تو ہارٹ اٹیک کی شرح کم ہو جائے گی. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. ایکسرسائز کی آپ بات کی، کتنے ٹائم کے لیے واک کرنا چاہیے؟ نعمان، میں آسان الفاظوں میں اپنے لیمن جو نان ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نان ہیلتھ والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے سمجھاتا ہوں ایک بات. سنگ ٹیسٹ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میرا نام محمد الیاس ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں اپنے کتنی واک کرنی ہے. برسک واک کہتے ہیں کسے ہیں؟ برسک واک از ویری امپورٹنٹ. 35 سے 45 منٹس آپ نے ڈیلی کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آئی ایم واکنگ، ٹھیک ہے. آپ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں واک کیے جا رہا ہوں، آپ مجھ سے میرے نام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لائک آئی ول بی unable to speak in one sentence. میرا نام محمد الیاس ہے. نہیں، میری سانس پھولنی چاہیے. دس از ہاؤ برسک واک اس کو کہتے ہیں. ٹھیک. سائنٹیفکلی آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر جانا چاہیے. اگر آپ کا ہارٹ ریٹ اوپر نہیں جا رہا، آپ کی ایکسرسائز میں فائدہ نہیں ہو رہا. مطلب اگر ہم آرام سے چل رہے تو یہ واک نہیں ہے؟ یہ واک نہیں ہے، یہ آپ چہل قدمی کر رہے ہیں. چہل قدمی سم تھنگ ایلس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کو ایک بار ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو 2-3 مرتبہ ہو جاتا ہے لیکن وہ بچ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اچھا نعمان، یہ جو آپ نے بات کہی، یہاں پہ ایک میتھ چلی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر 3 مرتبہ کسی کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ بچے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کو 6 مرتبہ 7 مرتبہ اٹیک ہو جائیں تب بھی آپ کا بچنا از آلموسٹ دیر. آپ ایک اٹیک سے بھی مر سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
اگر اس اٹیک میں اس شریان آپ کی بند ہو جائے, آپ کی دل کا دھڑکن, حرکت قلب بند ہو جائے, وہ کس طرح بند ہوتی ہے؟ آپ کو کارڈیک اریسٹ ہوتا ہے, بالکل آپ کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا, یا آپ کو وی ٹی وی ایف ہو گیا, اس کے بھی علاج ہے. لیکن اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مار دیتی ہیں اس میں, ہارٹ اٹیک میں. باقی جو آپ نے دوسری تیسری اٹیک کے بارے میں, ہو سکتا ہے آپ کو ایک شریان سے 2 اٹیک ہو جائیں, کیونکہ دل میں ہے 3 شریان ہیں, جی جی 3 شریانوں سے آپ کو مختلف اس میں ٹائم میں اٹیک ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک اٹیک ہو گیا تو دوسرے اٹیک میں آپ کو ڈیتھ کے چانسز اسی طرح ہے جو پہلے اٹیک میں آپ کو چانسز تھی, سیم چانسز آپ کو دوسری اٹیک میں بھی ہے. جی تو ضروری نہیں ہے کہ 1 سے یا 2 سے 3 سے, لیکن آپ نے اپنا علاج اور جو لائف سٹائل کا کیئر ہے, ایکسرسائز, وہ ساری چیزیں جاری رکھنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے جو ہمارے زیادہ تر پیشنٹس مطلب پوچھ نہیں سکتے. ہارٹ اٹیک کے بعد ازدواجی زندگی جو سیکشول لائف ہے کب سے شروع کر سکتا ہے, نمبر 1. اور دوسری بات, جو کچھ سپلیمنٹس اور ٹیبلٹس مارکیٹ میں ملتے ہیں, ویاگرا, سلاجیت وغیرہ, تو کیا اس کے استعمال کی اجازت ہے یا نہیں؟ نعمان, یہ آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات چھیڑی ہے ابھی, بالکل جیسے آپ نے بولا. اچھا, جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں نا, یا جن لوگوں کو سٹنٹس ڈل جاتے ہیں, ان کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم, 2 ہفتے بہت ہی ضروری ہے. جی اگر آپ کو سٹنٹ لگا یا خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, تو جو 2 ہفتوں کا ٹائم پیریڈ ہے جہاں سے آپ کو اٹیک ہوا ہے, اس کے بعد 2 ہفتے ڈرائیونگ نہیں کرنی آپ نے, جی ایئر ٹریول نہیں کرنا, جی اور آپ نے ازواجی زندگی اپنے آپ مطلب ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. ٹھیک. 2 ہفتے بعد آپ اپنی زندگی آرام سے جی سکتے ہیں, وہ جس طرح آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, آپ ایئر ٹریول کر سکتے ہیں. دوسری جو آپ نے بات پوچھی ہے, وہ سپلیمنٹس اور ویاگرا کے بارے میں. تو اس کے بارے میں بتاؤں, کوئی کانٹرا انڈیکیشن یعنی کوئی ممنوع وہ نہیں ہے, بالکل لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے انڈیویجول اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے. دا ریزن از ڈاکٹر سے کیوں پوچھنا ہے, کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جس میں نائٹریٹس ہیں. اگر آپ ویاگرا لیتے ہیں تو اگر آپ نائٹریٹس پی لے رہے ہیں ساتھ میں, تو آپ کو بلڈ پریشر کم ہونے کے چانسز ہیں. اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. نائٹریٹس ڈاکٹر صاحب کون سے ٹیبلٹس میں ہوتے ہیں, اگر آپ آرڈر؟ اچھا, وہ اس کا جنیرک نیم تو کافی اس کے ہیں, لیکن میں ان کا مطلب ٹریڈ نیم کارڈنیٹ, سسٹیک, ٹرائیجل, یہ والے سارے جتنے بھی ایم ڈی یہ آتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں. جی. اس کے لیے ضروری ہے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے, جو آپ کا ڈاکٹر ہے, جو آپ کے دل کا ڈاکٹر ہے, آپ نے ان سے پوچھنا ہے. اگر آپ کو بتاتا ہے, اجازت دیتا ہے, تو آپ بالکل لے سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ نے اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع. ٹھیک ہے. بس سمپل یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سپلیمنٹ یوز کرنی ہو تو آپ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں. تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے آڈینس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نعمان, یہ جو جتنا ہمارا سیشن چلا ہے, جتنی ہماری بات ہوئی ہے, اس کا کرکس محاصل جو میں آپ کو اگر بتا دوں, دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آپ نے پریونشن کرنی ہے, دوسرا آپ نے علاج پر وقت لینا ہے. پریونشن کے لیے اب دیکھیں یہ پلانٹیشن, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے اگر ہیلدی لائف, تو سب سے فورموسٹ چیز یہ ہے. دوسرا ایکسرسائز. ایکسرسائز اتنی ضروری چیز ہے. دیکھیں اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں, تو ایٹ لیسٹ اگر آپ کے پاس یہ بہانہ ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ اپنے آفس میں, ایون آفس آورس میں آپ کیا کریں, اسی آفس میں آپ چہل قدمی کریں. چہل قدمی کریں آپ, جتنا آپ ٹہل سکتے ہیں. آپ بھلے اپنے اسٹیپس کاؤنٹ کر لیں, 300 400. یہ چیز بہت ضروری ہے. بریسٹ واک آپ نے کرنی ہے, لازمی کرنی ہے. اسموکنگ سے تو آپ نے مطلب پیسو ایکٹیو اسموکنگ دونوں. ایکٹنگ اسموکنگ, خود اسموکنگ نہیں کرنی, دوسرے لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں ان کو سمجھانا بھی ہے, اور وہاں سے جانا بھی ہے. اپنے پولوشن جتنا آپ کر سکتے ہیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو آپ میرے الفاظ میں اور میرے اندر جو ایک دیکھ رہے ہوں گے, اس چیز پہ میں کتنا فوکس کر رہا ہوں. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جو ہماری اگلی جنریشنز آ رہی ہیں, ان کے لیے یہ چیز بہت ضروری, ہمارے اپنے لیے. اگر آپ ہیلدی لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کو کلین رکھنا, اپنے انوائرمنٹ کو, اپنے یہ نہیں کہنا ملک صاف نہیں ہے, اپنے ارد گرد جو آپ کے ارد گرد کا ایریا ہے اس کو صاف رکھنا ہے. ایکسرسائز ریگولر لینی ہے. اپنے دیکھیں آپ کے دیکھا دیکھی آپ کے فیملی والے اس چیز کو اڈاپٹ کریں گے. سو دس از ہاؤ افیشینٹ ریئیکشن ورکس. اس چیز کو, یہ ہو گیا پریونشن پہ. جی.
امپورٹنٹ. اگر آپ ہمارے یہاں دیکھیں جتنے لوگوں کو بیماریاں ہونی ہیں ان کو ہونی ہیں, بر وقت تشخیص بہت ضروری ہے. کسی بھی اگر آپ کو علامات آئے جلدی آپ نے جانا ہے, ایسی جگہ جہاں پہ ECG ممکن ہے. اور دوسری بات ڈسپرین کی ٹیبلٹ وہ رکھیں, آپ نے چبانی ہے, لینی نہیں ہے. باقی یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں 2 ڈسپرین لے لیتے ہیں گلاس پانی میں, وہ نہیں کرنا آپ نے. 1 ڈسپرین ثابت آپ نے منہ میں چبانی ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. 50% آپ کا ٹریٹمنٹ ادھر ہو گیا. اس کے بعد آپ نے ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ہمارے یہاں سوات کی میں بات کروں, کافی سارے سینٹرز ہیں, 3-4 سینٹرز ہیں. لقمان ہاسپٹل, سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل, سوات میڈیکل کمپلیکس, وہاں پہ آپ کو اسی ٹائم پہ شریان کو کھولتے ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ پرائمری PCI. ہمارے یہاں پاکستان میں شکر الحمدللہ کافی اس میں وہ ایک ریولوشنری وہ فیز آ گیا ہے, پرائمری PCI کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. میں نے تدارک کے بارے میں بات کی, میں نے بات کی بر وقت تشخیص کے بارے میں, کیونکہ جو ڈیڈ اینڈ ہے نا ہارٹ فیلئر, اگر آپ کی موت واقعہ ہو گئی تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے, وہ تو سیڈ ٹو مطلب وہ ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو سسٹین کرتے ہیں تو ہارٹ فیلئر کو, ہارٹ فیلئر کیا ہے؟ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کے دل کے پٹے کمزور ہو جاتے ہیں, وہ آپ کی زندگی خراب کر دیتی ہے. اپنے ہارٹ فیلئر کو روکنے کے لیے بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج یہ بہت ہی ضروری ہے. بس ٹو کنکلوڈ کہ بس سب سے امپورٹنٹ چیز پریونشن ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے تو بر وقت علاج. یہ 2 باتیں امپورٹنٹ ہیں. نعمان, میں یہاں پہ آپ کا جو آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا تھا انتہائی اتھینٹک ہے. جیسے کہ میں ابھی اندازہ لگا رہا ہوں, اگر میں ہارٹ اٹیک پہ بات کروں تو یو ول گو ٹو ادر اسپیشلٹیز, آپ بات کریں گے مختلف موضوعات پہ جو کہ لوگوں کے صحت کے لیے اور اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے. تو آئی اپریشیٹ یو اینڈ یور ٹیم. دس از اے ویری جینٹل اینڈ ہارٹلی اٹمپٹ, مور دین اپریشیٹڈ. تھینک یو. آپ کنٹینیو کریں اینڈ مائی بیسٹ وشز ود یو. سبسکرائب. ہاں یہ بات ہے, میں آپ آج سے تو میں سبسکرائب کرنے جا رہا ہوں. اینڈ ارج ایچ اینڈ ایوری ون جو آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کریں نعمان کے چینل کو. تھینک یو سو مچ سر. تو یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. تھینک یو.